علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں، امت واحدہ کے سربراہ ہیں۔ علامہ صاحب، اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، کوئکلی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عظمت کے حوالے سے، تو مسلمان ہونے کے ناطے میرے خیال میں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسلام کی عظمت کے حوالے سے جانتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں میں جو اختلافات ہیں اور جو تکفیری لٹریچر ہے، تو اس میں اگر کسی قاضی کے سامنے یعنی کسی جج کے سامنے یہ بات جاتی ہے اسلام کی عظمت کے حوالے سے، تو اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ ذرا ہمیں اس کے کوئی پیرامیٹرز تو سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام نے کچھ چیزوں کے حوالے سے بالکل واضح طور پر کلیئر کٹ انداز میں اپنا موقف واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ کی ذات باری تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس طرح سے بعض اور چیزیں جن کے حوالے سے بالکل کلیئر کٹ حکم موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان چیزوں کے حوالے سے کوئی ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے، کوئی ایسا انداز اختیار کرتا ہے جس سے رسول اللہ کی نعوذ باللہ توہین کا پہلو نکل آئے یا اللہ کی توہین کا پہلو نکل آئے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اوکے، علامہ صاحب میں ایک توقف کیجئے۔ آپ نے بات کی ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے۔ اب اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ 7 شریف میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی اس گروپ کی طرف سے، جماعت الاحرار کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ مشرکین کی عبادت گاہ پہ حملہ کیا گیا اور مرتدین کو واصل جہنم کیا گیا۔ اب اس میں یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ شرک کر رہے تھے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے تھے، یا وہ مرتدین تھے یعنی اپنے قول و فعل سے انہوں نے کوئی ارتداد کیا جس کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وضاحت سے ہیں کہ کن کن چیزوں کو، کن کن پیرامیٹرز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان پیرامیٹرز کی جن کو اسلام نے قرآن کریم کی صورت میں یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں بیان کیا ہے۔ میں ان لوگوں کی رائے کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ان اقوال سے اس طرح کا استنباط کیا، اس طرح کا استدلال کیا اور کسی بے راہی کی طرف اور غلط رستے کی طرف چل پڑے۔ علامہ صاحب، اس میں ایک اور جو چیز ہے اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ ایک طرف تو ظاہر ہے جو دہشت گرد گروپس ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عوام الناس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے، کہ جس کے اوپر کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن توہین رسالت کے قانون کا جو استعمال ہوا ہے یہاں پہ کئی اوقات میں، جہاں پہ جیسے ایک کرسچن کپل کو بھٹی میں جھونک دیا گیا، یا اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے نا تشدد کر کے مار دیا گیا، یا وجیلانتے ایکشن، یہ عوام الناس کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اہل علم کی اور اہل دانش کی بات کی وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن جو ہم معاشرے کا رجحان دیکھ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قوانین کے یا یہ جو اپروچز ہیں ان کے حوالے سے جو ہمیں جس قسم کے تحفظات ہونے چاہیے اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو قانون کے طور پر تسلیم کرتے ہیں تو قانون ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ تلوار آپ کسی جاہل کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ بے گناہ انسانوں کا قتل کرے گا، لیکن عاقل کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ کسی مجرم کو شاید اس سے مارے لیکن ایک بے گناہ انسان کو نہیں مار سکتا۔ لہذا قانون کا استعمال دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ قانون میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب کی شان اقدس میں کسی طرح کی بھی ایسی توہین کا باعث بنے یا ایسی توہین کرے تو اس کی سزا کیا ہے، یہ ایک قانون ہے، شریعت کا قانون بھی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کو قانون کی صورت میں آئین پاکستان میں تسلیم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس قانون کا استعمال، سوال یہ ہے کہ کیا اس قانون کا استعمال کرنا جو ہے ایک شہری کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا ریاست کے؟ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ایک شہری کا کام نہیں ہے بلکہ اس پر امپلیمنٹ کروانا ریاست کا کام ہے۔ اگر ایک شہری یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو گویا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا،
इसलिए कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। कानून पर अमल दरामद का काम और ये जिम्मेदारी ये रियासत की है, रियासत की काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जो मुश्किल है वो ये है कि किसी कानून का गलत इस्तेमाल, उसी तरह से जिस तरह से रेप के कवानीन हैं उनका बाज लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका सद्दबाब होना चाहिए। उसी तरह से इस कानून के हवाले से भी अगर कहीं पर गलत इस्तेमाल हुआ है तो ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जिसने इस कानून को अपने मकरूह अज़ाइम की तकमील के लिए किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले में फिर वही सजा जो उस इस काम के मुर्तकिब शख्स को मिल सकती है वो इसको वही सजा उसको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा अमीन शहीदी साहब हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से।